بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے دن کی جو ہماری تعلیم کا موضوع ہوتا ہے اس میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور گزشتہ ہفتے ہم نے کھانے پینے کی باتیں بھی آپ کو بتائی تھی کہ کھانے پینے میں بھی کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو گزشتہ جمعرات کو جو ہماری تعلیم ہوئی تھی اس پوری تعلیم میں نے آخر میں آپ کو بتائی تھی کہ 3 باتوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ 3 باتیں کسی کو یاد ہیں؟ جی بھائی۔ پہلے دیکھ کے کھانی صحیح ہے کہ نہیں چیز، دوسری خود کی ہے کہ نہیں ہے، تیسری اچھی چیز کھانی۔ 3 باتیں میں نے گزشتہ تعلیم میں بہت آپ کو بتائی تھی اہمیت سے، کہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے یا آپ کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی چیز اٹھا کر کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو استعمال کرنے سے پہلے، اس چیز کے استعمال سے پہلے، اس کو کھانے پینے پہننے سے پہلے، چپل ہے پہننے سے پہلے، چیز ہے، ٹافی ہے، بسکٹ ہے، چپس ہے، کھانے سے پہلے 3 باتوں کو دیکھیں ضرور۔ یاد آ رہی کچھ باتیں یاد آ رہی پچھلی تعلیم کی؟ تو میں نے کہا 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں یہ میری ہے یا کسی اور کی ہے۔ میں جو کھا رہا ہوں، لے رہا ہوں، پہن رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، پی رہا ہوں، تو یہ میری پانی کی بوتل ہے یا کسی اور کی پانی کی بوتل ہے جس سے میں پانی پی رہا ہوں؟ فریج میں سے آپ نے جوس کا ڈبہ نکالا، آپ گھر گئے، جوس رکھا ہوا ہے فریج میں، آپ نے جوس نکال کر ایک دم سے پینا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا امی جوس کس کا ہے، ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی کا ہو سکتا ہے امی اپنے لیے لے کر آئی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بڑے بھائی کا ہو، کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے پوچھا نہیں، استعمال شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ چیز کس کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خراب چیز پیٹ میں جا کر کیا کریں گی؟ کیا خراب ہوگی؟ طبیعت خراب ہوگی۔ لیکن دوائی پئیں گے تو طبیعت کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ خراب چیز اللہ نہ کرے کوئی کھا لے، کیلا خراب ہے کھا لیا، سالن خراب ہے مغالطے میں کھا لیا، تو کیا ہوگا؟ پیٹ خراب ہوگا نا۔ ڈاکٹر سے دوائی لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک؟ بولیں۔ تو خراب چیز کی کھانے سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کسی اور کی چیز بغیر اجازت کے کھانے کا نقصان ہے۔ کسی اور کی چیز ہے، بالکل صحیح ہے، خراب بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہے کسی اور کی۔ آپ نے اگر وہ چیز کھا لی تو سمجھ لیں آپ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ اس لیے بچپن میں بچوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں دیکھا پیسے پڑے ہوئے اٹھا لیے، چپکے سے جیب میں ڈال لیے۔ جہاں دیکھا بسکٹ پڑا ہوا ہے، چپکے سے اٹھایا، جیب میں ڈال لیا۔ بہت بچوں میں، یہ سب بچوں میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ بچوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ نا کوئی چیز دیکھی، گھڑی رکھی ہوئی کسی کی، اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ اتنی خطرے کی بات ہے۔ کسی کی چیز آپ کو پین رکھا ہوا ہے، اچھا لگا، اٹھا کر رکھ لیے جیب میں۔ یہ جو ہے نا کہ بغیر اجازت کی کسی بھی چیز، کسی کی چیز کو اٹھانا، کھانا، پہننا، چھپانا، استعمال کرنا، یہ سب جہنم کی آگ اپنے پاس جمع کرنا ہے۔ آگ کوئی اپنے پاس رکھتا ہے؟ آپ کو میں آگ لا کر دے دوں، جلا ہوا تنکا لا کر دوں، جلی ہوئی ماچس دوں، آپ رکھیں گے اپنے پاس؟ دور بھاگیں گے اس سے؟ بتائیں۔ لکڑی جل رہی ہو، میں آپ کو لا کر دوں، آپ رکھیں گے اس کو اپنے پاس؟ لکڑی کو، جلتی ہوئی لکڑی کوئی رکھتا ہے؟ رات کو اپنے گھر میں آگ کا چولہا جلا ہوا چھوڑتے ہیں، بند کر کے سوتے ہیں؟ بتاؤ، رات کو آگ جلی ہوئی چھوڑ کے سونا چاہیے، بند کر کے سوتے ہیں؟ چولہے بند کرتے ہیں۔ یہ جلتی ہوئی آگ کوئی اپنے ساتھ لے کر نہیں سوتا۔ جلتی ہوئی آگ کوئی اپنے ساتھ لے کر، جلتی ہوئی ماچس آپ کے ہاتھ پہ رکھ دوں، برداشت ہو جائے گی؟ بتائیں، ماچس جلا کر اگر میں اس جگہ پہ رکھوں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی تکلیف؟ ہاتھ جل جائے گا۔
جلتی ہوئی ماچس اور جلتی ہوئی آگ کوئی اپنے پاس، معیشت دیکھو بیٹا بہت اہم بات ہے، غور سے سنو توجہ سے. جلتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی ماچس کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن جب کوئی کسی کی دوسری چیز، کسی دوسرے کی چیز کھاتا ہے، اٹھا کر پیسے جیب میں رکھتا ہے، اٹھا کر ٹافی جیب میں رکھتا ہے، کسی اور کی چپکے سے چھپا لی، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاس کیا رکھ رہا ہے؟ یہ جہنم کی آگ. کون سی آگ رکھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ابھی نہیں بھڑکے گی، یہ اس کا وقت بھڑکنے کا الگ ہے. یہ بڑی خطرناک آگ ہے، یہ بجھتی بھی نہیں، یہ بجھتی بھی نہیں. یہ اگر کسی وقت جہنم کی آگ بھڑک جائے تو یہ بجھتی. دنیا کی ماچس تو بجھانے سے بجھ جائے گی، چولہا جلانا جلا ہوا بند کریں گے بند ہو جائے گا، لیکن جہنم کی آگ اگر کسی پہ جل گئے تو وہ پھر کبھی نہیں بجھتی. اس کی زندگی کو آگ لگ جاتی ہے، اس کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جہنم کی آگ کیسے لگتی ہے بتائیں؟ کن چیزوں کی وجہ سے لگتی ہے جہنم کی آگ بتائیے؟ اپنی کہنا سے آپ بھی شروع. ہاں بتائیے، جہنم کی آگ کن چیزوں سے لگتی ہے؟ کسی اور چیز، کسی اور کی چیز کو کھانے سے، پہننے سے، چھپانے سے، رکھنے سے. سنیں بات کو غور سے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے آج اس بات کو اپنے ذہن و دل و دماغ میں بٹھا لیا، ہم نے کسی کی چیز کو اٹھایا، کھایا، پہنا، رکھا، تو ہم نے اپنے پاس کیا رکھ لیا؟ جہنم کی آگ کا انگارہ رکھ لیا اپنے پاس. انگارہ، دہتا ہوا کوئلہ. جیسے سانپ کا بچہ ہو کوئی اپنے پاس رکھتا ہے؟ سانپ کوئی پالتا ہے اپنے پاس؟ بولو، سانپ کوئی رکھتا ہے؟ کوئی پالتا ہے سانپ گھر میں؟ کوئی رکھتا ہے سانپ؟ بلی کے بچے تو چلو پھر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، مرغی کے بچے چوزے تو پھر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، خرگوش تو پھر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن سانپ کا بچہ کوئی رکھتا ہے گھر میں؟ سانپ پالتا ہے کوئی گھر میں؟ نہیں. پتہ ہے یہ بڑے ہو کر ہمیں مارے گا، ہمیں ہی مارے گا بڑے ہو کر. تو جو لوگ دنیا میں دوسروں کی چیزیں کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں قبر میں ان کے لیے کیا بنیں گی؟ سانپ بچھو بنیں گی. کیا بنیں گی؟ سانپ بچھو بن کے ڈسیں گی. قبر میں سانپ بچھو بن کر ڈسیں گی یہ ساری چیزیں جو دنیا میں دوسروں کی کھاتے ہیں. توجہ، پوری توجہ، ہاتھ سے نہیں کھلو جی بیٹھو. اس لیے کوئی رات کو سانپ کو اپنے پاس لے کر سوتا ہے؟ آگ کا انگارہ لے کر سوتے ہیں؟ نہیں. آگ کی ماچس، اگر ماچس جلائے کوئی ہاتھ پہ رکھے برداشت کر سکتے ہیں؟ سب بھاگتے ہیں آگ سے، سب بھاگتے ہیں آگ سے. بھاگنا بھی چاہیے، لیکن دوسروں کی چیزوں کے استعمال کرنے سے آگ کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں. تو میں نے جو گزشتہ تعلیم میں آپ کو 3 باتیں بتائی تھی کہ 3 باتیں ہر چیز کے استعمال سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے. ان میں سے جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہی ہے. سب سے پہلی بات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اتنی دیر سے، ان باتوں میں سے سب سے اہم بات اور سب سے زیادہ ضروری بات وہ یہی ہے. پہلی بات کہ کسی کی چیز کو، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو یہ کسی اور کی تو نہیں ہے. کسی بھی چیز کو، آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں، بھائی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا بسکٹ پڑا ہوا ہے تو کیا مطلب اس کو اٹھا لینا چاہیے؟ اٹھا کر کھا لینا چاہیے؟ بولو، کھا لینا چاہیے. راستہ چل رہے ہیں، پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا مطلب اٹھا کر جیب میں رکھ لینے چاہیے؟ بولے بولے، منہ سے بولے، نہیں بولو سارے، زور سے بولو. گھر میں آپ گئے، امی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا مطلب امی نے آپ کے لیے رکھے پیسے؟ کیا اجازت ہے آپ کو اٹھانے کی؟ بولو، اجازت ہے کہ اٹھا کر رکھ لو جیب میں، اگر چیز کھا لینا؟ گھر میں ہو یا باہر ہو، کسی آپ خالہ کے گھر گئے، نانا کے گھر گئے، ماموں کے گھر گئے، چاچا کے گھر گئے، تائی کے گھر گئے، دادا کے گھر گئے، اور ان کے پیسے رکھے ہوئے تو کیا مطلب؟ ان کے گھر میں آپ گئے، ڈرائنگ روم میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا، ٹیبل پہ چیزیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، کیا مطلب چیزیں اٹھا کر کھانا شروع کر دو؟ بتائیں. آپ دادا کے گھر گئے، آپ ماموں کے گھر گئے، آپ خالہ کے گھر گئے، چاچا کے گھر گئے، تو ٹیبل جو ہوتی ہے جس پہ کھانے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں ہر گھر میں، کون سی ٹیبل کہتے ہیں اس کو؟ ڈائننگ ٹیبل پر کیا رکھا ہوا ہوتا ہے بتائیں؟ نمکو ہوتی ہے، بسکٹس ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کھانے پینے کی چیز رکھی ہوتی ہے نا. تو وہ کیا مطلب آپ لوگ ہی رکھی ہیں کہ جا کر جاؤ اٹھا کر کھانا شروع کر دو؟ یہ پوچھ کر کھانا چاہیے. یہ تھوڑی کہ آپ گھر گئے کسی کے اور آپ نے دیکھا ڈائننگ ٹیبل سجی ہوئی ہے، اب انہوں نے سجائی بھی ہر ایک کے گھر میں سجی ہوئی ہوتی ہیں، چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے پوچھا بھی نہیں
بس دیکھا خالہ کے گھر میں رکھی چیزیں اٹھا کے کھانا شروع کر دی. یہ غلط عادت ہے. یہ کون سی عادت ہے؟ سنیں ان باتوں کو, ان باتوں کو غور سے سنیں. یہ باتیں اگر آپ لوگوں کے اندر ہیں تو اپنے اندر سے ختم کریں. اس سے بے عزتی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر ایسی حرکت کریں گے نا تو آپ کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا, آپ کے بابا اور مما کی بہت بے عزتی ہو جائے گی, بہت بے عزتی ہو جائے گی, بہت ہوگی بے عزتی. وہاں والے جو آپ جس کے گھر میں جا کر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں نا, چاچا کے گھر میں جا کر یا خالہ کے گھر میں جا کر یا ماموں کے گھر جا کر, وہ کہیں گے کہ یہ کیسے بچہ ہے, یہ ہمارے گھر میں آئے, مہمان بن کر آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر گئے اور وہاں سے اٹھا کر چیزیں کھانا شروع کر دی, پوچھا بھی نہیں انہوں نے یہ کیسے بچہ ہے, اس سے کبھی کچھ کھایا نہیں ہے. ایسا بچہ ہے اس کے ان کی بابا مما نے ان کو سکھایا نہیں ہے. کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ بولے سارے. تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا مما کی بے عزتی ہو؟ بولے اسی بیٹھے, جلدی سے صحیح سے بیٹھے. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ عزت کرانا چاہتے ہیں, بے عزتی کرانا چاہتے ہیں؟ بولیے, زور سے بولیے. آپ لوگ اپنے بڑوں کی عزت کرانا چاہتے ہیں یا بے عزتی کرانا چاہتے ہیں؟ تو چلتے ہوئے آپ نے پیسے اٹھائے, چلتے ہوئے آپ جا رہے تھے راستے میں, پیسے پڑے ہوئے تو آپ نے اٹھا لی, کسی نے دیکھ لیا, آپ کے بابا کے دوست نے, کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی لیتے ہیں نا. چلتے ہوئے جا رہے تھے راستے میں, آپ کو پیسے نظر آئے, آپ نے جلدی سے اٹھا کے جیب میں رکھ لی, پیچھے سے آپ کے بابا کے دوست آ رہے تھے, انہوں نے دیکھ لیا, کس کی بے عزتی ہوئی ہے؟ یا آپ عزت کروا رہے ہیں, بے عزتی کرا رہے ہیں؟ بھائیس بتائیے, زور سے بولیے سارے. تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, فریج کھولا, گھر میں کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے, آپ کو اس کے استعمال کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے. اپنے گھر کی چیزوں کو بھی اجازت لینا شروع کرو گے نا تو باہر کی چیزیں تو کبھی کھاؤ گے نہیں انشاءاللہ. جب آپ لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہوگی نا کہ اپنے گھر کی چیز بھی اجازت لے کر استعمال کرنی, دوسروں کے گھروں کی چیز استعمال کرو گے بغیر اجازت کے؟ بولے زور سے بولے. جب آپ لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اپنے گھر کی چیز بھی امی سے اجازت لے کر استعمال کرنی ہے, تو پھر دوسروں کے گھروں کی چیزیں استعمال کریں گے بغیر اجازت کے؟ عادت بن جائے گی آپ کی عادت. ایک اچھی عادت آپ لوگوں کے اندر آ جائے گی کہ اپنے گھر کی چیز بھی کیا کرنی ہے, پوچھ کر کھانی. بولو سارے بولو. سیدھے بیٹھو, سیدھے بیٹھے تیر سے. یہ عادت آپ لوگوں کے اندر اگر آ گئی کہ اپنے گھر کی چیز ہو یا دوسرے کے گھر کی چیز ہو, کہیں کی بھی چیز ہو, بغیر اجازت کے استعمال نہیں. آئی بس. تو پہلی چیز جو میں نے گزشتہ تعلیم میں آپ کو 3 باتیں بتائی تھیں, ان میں سے جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی بات تھی, پہلی بات. اور میں چاہ یہی رہا تھا, پچھلی دفعہ بھی وقت کم تھا اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا تھا, لیکن سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات, یہی سب سے ضروری بات ہے, یہی سب سے ضروری بات ہے. اگر بچپن میں کسی بچے کے اندر, اب دیکھو ایک بہت مشہور واقعہ میں پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں, ایک بہت مشہور واقعہ, ایک بہت بڑے ڈاکو, ایک بہت بڑا ڈاکو بہت بڑی بڑی چوریاں کرتا تھا, سارے لوگ اس سے تنگ تھے. ایک دفعہ وہ پکڑا گیا. جب وہ پکڑا گیا تو اس سے پوچھا کہ آپ چور کیسے بنے؟ کہہ رہے میں چھوٹا سا تھا, میں نے ایک دکان سے انڈا چوری کیا تھا, 1 انڈے کی چوری کی تھی, اس کے بعد سے میں چوری کرتے کرتے بڑی چوری کر کے آج میں بڑا ڈاکو بن گیا ہوں. پھر اس کو مار دیا, پھانسی دے دی اس کو, زندہ نہیں چھوڑا اس کو. تو وہ بڑا ڈاکو کیسے بنا تھا؟ کیسے بنا تھا؟ چھوٹے سے انڈے چوری کیا تھا. اتنا سا انڈا چوری کر کے پھر کیا بن گیا؟ اتنی سی چیز کسی کی کھائی تھی اس نے بغیر اجازت کے, اتنی سی چیز انڈا دکاندار کا اٹھا لیا تھا اس نے, اتنا سا انڈا دکاندار کا اس نے اٹھایا تھا. کیا کیا؟ دکاندار کے پاس گئے, دکاندار ادھر تھے, انہوں نے انڈا اٹھا لیا. اس ایک انڈے کو بغیر اجازت کے اٹھانے کی ان کے اندر ایسی بری عادت پیدا ہوئی کہ اس کے بعد سے وہ چوریاں کرتے کرتے پکڑے گئے اور پھر ان کو پھانسی دے دی, مار دیا. ان کو پھر کیا کر دیا؟ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. دنیا میں تو ان کو پھانسی دے دی گئی, آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ آخرت میں کیا ان کے پاس؟ جہنم کی آگ, جہنم کی. تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ ہماری ہے یا نہیں ہے. اس کی اجازت امی کی طرف سے اجازت لینی ہے, پھر استعمال کریں. دوسری چیز یہ ہے, میں نے آپ کو ایک بات اور کہی تھی
کہ کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے دوسری چیز یہ دیکھو کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر کھانے کی چیز نہیں کھانی چاہیے. ٹافی بھی کھانے کی چیز ہے، لالی پاپ بھی کھانے کی چیز ہے، چھالیاں بھی کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن ہر کھانے کی چیز نہیں کھانی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے. اگرچہ یہ چیز صحیح ہے، لالی پاپ ہے، کھانے کی چیز ہے، لیکن اس کے کھانے سے آپ کی دانت خراب ہو جائیں گے، تو یہ اچھی چیز ہوئی گندی چیز ہوئی؟ چھالیاں ہیں، کھانے کی چیز ہے، لیکن اس کے کھانے سے کیا ہوگا؟ آپ کا پیٹ، آپ کا معدہ، آپ کا جگر خراب ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست، میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ چھالیاں بہت کھاتے تھے، پھر ان کا السر کا آپریشن ہوا تھا. السر یعنی یہاں پہ چھالی جمع ہو گئی تھی ان کی یہاں پہ چھالی جمع ہو گئی تھی. چھالیاں کھاتے تھے، سافٹ چھالیاں یہاں جمع ہو گئی تھی. تو مجھے پھر انہوں نے بتایا میرا آپریشن ہوا. میں نے کس چیز کا کہہ رہا؟ السر یہاں پہ چھالی جمع ہو گئی تھی، آپریشن سے سارا گندگی نکالی. ہر چیز نہیں کھانی چاہیے، ہر چیز نہیں کھانی. دیکھنا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے نہیں ہے. فروٹس ہیں، آپ کے لیے ابو لے کر آئیں کیلے، آپ کو اجازت ہے کھا سکتے ہیں، کھائیں. کیلا ہو، سیب ہو، کینو ہو، امرود ہو، یہ اچھی چیزیں ہیں، اس سے آپ کی صحت بنے گی. 1-2 کیلے کھانے سے جتنی اچھی صحت بنے گی، آپ اس کی جگہ آپ 10 لالی پاپ بھی کھائیں گے، آپ کی صحت نہیں بنے گی جو 1 کیلے سے بن جائے گی. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ تو کیا بولی دوسری بات کیا ہے؟ میں نے اچھی چیزیں کھائی ہیں، گندی چیزیں نہیں کھائی. آگے میری بات سمجھ میں؟ اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز میں نے کہی تھی، کھانے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ یہ چیز خراب تو نہیں ہے، یہ چیز خراب تو نہیں ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ چیزیں سڑ جاتی ہیں، اس کو بھی دیکھو. اس کو بھی دیکھ کر ہر چیز کے استعمال سے پہلے آپ لوگ دیکھ لو کہ یہ جو میں چیز لے رہا ہوں یہ صحیح ہے، خراب تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ خراب چیز آپ کھا لیں. بہرحال ان ساری چیزوں میں سب سے جو اہم بات ہے وہ پہلی بات ہے. سب سے اہم بات کیا ہے وہ؟ اور دوسری بات وہ بھی اہم ہے کہ ہر چیز کو نہیں کھانا. اب جن بچوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ ہم نے اچھی چیز کھانی، صاف چیز کھانی ہے، کسی اور کی چیز نہیں کھانی، تو ایک آپ کے اندر ایک اچھا مزاج بن جائے گا. ایک اچھا مزاج آپ کا اچھا مزاج بن جائے گا آپ لوگوں کا. تو آپ لوگ ہر چیز میں اس کا خیال بھی رکھیں گے. اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہر بچے کا مزاج صاف بن جائے، اچھا بن جائے، پاک بن جائے، پاکیزہ صفائی والا مزاج، اچھا صاف ستھرا مزاج آپ لوگوں کا بن جائے. ہم یہ چاہ رہے ہیں، اس کی کوشش کریں سارے بچے. تعلیموں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا مزاج، صاف ستھرا مزاج بن جائے. فضول گندا مزاج، گندی چیزیں کھانا، گندے کپڑے پہننا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اب جیسے جمعے کا دن ہے کل، تو ہماری تعلیم کا عنوان جمعے سے ملتا جلتا ہے، تو کل جمعے کا دن ہے، یہ بھی صفائی کا حصہ ہے، کپڑوں کا صاف ہونا. ہمیشہ کپڑے صاف پہننے کی عادت ہونی چاہیے، صاف ستھرے رہنے کی عادت ہونی چاہیے. آپ کو احساس ہونا چاہیے میری ٹوپی گندی ہو رہی ہے، میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے. تو کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے عنوان سے بھائی آپ لوگ، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جمعے کی نیت سے سارے بچے کل صبح نہا کر آئیں گے انشاءاللہ. بولو نہا کر آئیں گے سارے، جمعے کی نیت، ثواب کی نیت سے. کل جمعے کی نماز ہوگی، سارے بچے جمعے کی نیت سے جو کپڑے دھلے ہوئے اور صاف ہو استری کر کے پہن کر آئیں گے انشاءاللہ. بولو سارے صحیح ہے. کیسے بیٹھے آپ؟ خوشبو جیب میں رکھ کر نہیں لانی، خوشبو جو گھر میں ہو وہی لگا کر آنی ہے. گھر میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، بچے ضد کرتے ہیں ہمیں خوشبو دلائیں، جو گھر میں وہ نہیں لگا رہے، بس ضد کریں گے ہمیں خوشبو دلائیں. تو جو گھر میں خوشبو رکھی ہوئی ہوگی وہ لگا کر آنی ہے، وہ صبح انشاءاللہ. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جمعے کی نیت سے یہ سارے کام جمعے کی نیت سے کروائے جا رہے ہیں آپ سے. جن بچوں کے ناخن بڑے ہیں وہ آج شام میں جا کر ناخن کٹوائیں. جن کے بال بڑے ہیں وہ اس انتظام میں نہ رہیں کہ ہفتے اور اتواروں کٹوائیں گے. جمعرات کے دن بال کٹوانا زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ سنت طریقہ یہی رہا کہ جمعے کی تیاری کی نیت سے بال کٹوانا، ناخن کٹوانا جمعرات کو ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے صحابہ کی، وہ تربیت اسی طرح دی کہ جمعرات کے دن یہ سارے کام ہونے چاہیے. آپ لوگ ہفتے اتوار کا انتظار کرتے ہیں، پھر ایک اتوار گزر جاتی، پھر آپ استادوں کو غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو ہر روز استاد اپنے قاری صاحب سے کہتے ہیں میں آج بال کٹوا دوں گا، کل کٹوا دوں گا، اور وہ اس طرح نا قاری صاحب سے غلط بیانیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے الفاظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو نا بیوقوف بنا رہے ہیں اور بیوقوف سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے.
نہ آپ کے بڑے بیوقوف ہیں، نہ وہ بیوقوف بن رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، رعایت کر رہے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ کی نالائقی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی بات ایک دفعہ میں نہیں مان رہے. اور سنیں، سمجھداری اور سعادت مندی کیا ہے؟ بولو سارے. تو آپ پیٹ نہیں بھرا کھانے سے، ناخن سے پیٹ بھرتے ہو. سمجھداری اور سعادت مندی یہ ہے کہ بڑوں کی بات کو ایک دفعہ میں مان لینا، ایک دفعہ میں بغیر کہے کر لینا. یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے، کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. اور ناسمجھی اور نادانی اور کہنا چاہیے محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے، بہت گندی اور بری بات ہے کہ آپ کے بڑے ہوں، چاہے ابو امی ہوں، چاہے آپ کے استاد ہوں، اور وہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہوں کسی کام کا اور آپ وہ کام نہیں کر رہے. آپ وہ کام، آپ ان سے غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. کل پرسوں، آج، کل پرسوں، اس طرح آپ دن گزار رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں میں قارصہ کو بیوقوف بنا رہا ہوں. بڑوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے؟ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ بڑوں کے ساتھ. کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے تعلیم کا، کبھی کسی وقت انشاءاللہ یہ بھی سمجھاؤں گا. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمیشہ بڑوں کی بات کو کہنے سے پہلے ہی پورا بولو. سارے بولیں، زور سے بولیے. ہاں، بال بچوں میں بہت بری عادت ہوتی ہے، بالوں سے پتہ نہیں کیا محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں میں بال نہیں کٹواؤں گا. تھوڑے بال بڑے ہو جائیں تو بالوں میں بال جو بڑے ہوتے ہیں تو شیطان بھی اس کے ساتھ بڑا ہوتا رہتا ہے. تو بالوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا محبت ہوتی ہے. کسی اور چیز میں بچے اتنا وہ نہیں کرتے جتنا بالوں میں کرتے ہیں. بال نہیں ہے، بال چھوٹے ہوں فوراً کٹ جائے تو شیطان بھی چھوٹا ہی کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو بال بڑے ہوتے ہیں شیطان بھی بڑا ہوتا رہتا ہے. اور پھر وہ بڑے بالوں کے کٹوانے میں کیا ہوتی ہے؟ مشکل بڑھ جاتی ہے، شیطان بیچ میں آڑے آ رہا ہوتا ہے. اور چھوٹے بالوں ہم کہیں بچے سے بھی چھوٹے بالیں کٹوا لو، فوراً کٹوا لیں گے کیونکہ شیطان چھوٹا تھا، آرام سے کٹ گیا، بھاگ گیا. اور جب بال بڑے ہو جائے شیطان بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بالوں کی محبت شیطان کی بات کو پورا کرنے کی کوشش میں روزانہ ٹال مٹولی، کل پرسوں کل پرسوں. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج جمعرات ہے تو سارے بچے نا ناخن بھی کٹوائیں اور بال بھی کٹوائیں. شام میں گھر پہنچ جاتے ہیں، نائی کی دکانیں رات 10 بجے تک کھلی رہتی ہیں، نائی کی دکانیں رات 10 بجے تک کھلی رہتی ہیں. تو جن بچوں کے بال بڑے بغیر کہیں کٹوا لیں بھائی، بغیر کہیں کٹوا لیں. بہت سارے بچے ہیں جن کو میں بولتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اور آپ کے اساتذہ بھی یقیناً آپ لوگوں کو بولتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ بغیر کہیں کٹوا لینے چاہیے. سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ.